بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سیکنڈ ایئر کے پہلے ہفتے کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم وار آف انڈیپینڈنس اور اس کے بعد ہونے والی خوفناک صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور اس مشکل دور میں ایک روشنی کے مینار سر سید احمد خان اور ان کی تحریک کا بھی جائزہ لیں گے۔ آج today's topic of the lecture number 2 services of Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh educational movement. After effect of War of Independence 1857. You see, this is the scene of execution. تاریخ دانوں کے مطابق انگریزوں نے اس وقت دہلی کے فصیل بند شہر کے مکینوں پہ بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ پروفیسر مجید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر گلی میں خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ صرف ایک گلی کوچہ چیلا میں ایک دن کے اندر 1400 لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک انگریز نے یہ ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بوڑھوں کو قتل ہوتے دیکھ کر اسے بڑا افسوس ہوتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو پہلے قلعہ میں قید کیا گیا اور بعد میں چاندنی چوک کے ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا۔ ان پر جنوری 1859 میں لال قلعہ ہی کے دیوان خاص میں ایک فوجی عدالت میں 2 مہینے تک مقدمہ ان پر چلتا رہا اور 29 مارچ کو انہیں قصوروار قرار دے دیا گیا اور جلاوطن کر کے رنگون بھیجنے کی سزا سنائی گئی۔ اکتوبر میں اپنی بیگم زینت محل اور ایک بیٹے جواں بخت کے ہمراہ آخری مغل شہنشاہ رنگون روانہ ہوئے، جہاں 7 نومبر 1862 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سینٹرز آف دا وار آف انڈیپینڈنس، جو اہم علاقے جہاں جنگ آزادی لڑی گئی، ان میں میرٹھ ہے، دہلی ہے، اودھ، کانپور، جھانسی اور کلکتہ اہم ہے۔ دہلی پہ فتح کے باوجود جنگ آزادی کے دیگر مرکزوں مثلا لکھنؤ، کانپور اور بریلی میں انگریزوں کو اپنا اقتدار قائم کرنے میں مجاہدین کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بالخصوص بریلی، کانپور اور جھانسی میں مجاہدین نے بہت مزاحمت کی۔ آزادی کی اس جنگ میں مسلم علماء اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تاریخ کے مطابق اس جنگ میں مرہٹہ، روہیلا اور اودھ کے رہنے والوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وہ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے وفادار تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے گاؤں جلانے شروع کر دیے، ساتھ ہی لوگوں کو پھانسیاں دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے خوفزدہ ہو کے مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنی جگہ جا کر بھاگنے لگ گئی۔ یہ آپ ایگزیکیوشن آف پیپل آف ساؤتھ ایشیا، اس کا ایک منظر دیکھ رہے ہیں، پھانسی دیے جانے کا منظر۔ 19 سالہ انگریز سپاہی ایڈورڈ وائبرڈ نے اپنے چچا گورڈن کو لندن بھیجے ایک خط میں لکھا تھا، میں نے اس سے پہلے بھیانک مناظر دیکھے، لیکن کل میں نے جو کچھ دیکھا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی ایسا منظر نہ دیکھوں۔ خواتین کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اپنے شوہروں اور بیٹوں کی موت کے بعد ان کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ مجھے ان پہ ترس نہیں آیا، لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے بوڑھے اور بیمار افراد کو جمع کر کے مار دیا گیا تو یہ میں مجھ پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ تاہم ان کے مطابق 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس طرح شہر اور شہریوں کو جبر کا نشانہ بنایا گیا اور جو انگریزوں نے کیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ پوری کی پوری مسلم آبادی کو گھروں میں بند کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور اس طرح عورتوں اور بچوں سمیت زندہ جلا دیا گیا۔ دہلی کے تمام شہریوں کو 6 مہینے تک شہر کے باہر رکھا گیا اور دہلی والوں نے 6 مہینے تک سردی اور برسات میں کھلے آسمان تلے اپنا وقت گزارا، جبکہ محلوں کے محلے لوٹ لیے۔ اعظم گڑھ، منونات منچن، مبارک پور، بارہ بنکی، الہ آباد، لکھنؤ، بنارس، فیض آباد اور بستی سے خوفزدہ مسلمانوں نے ملک کے شمالی حصے سے جنوب کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ہنرمند اور کسان شامل تھے۔ لوگ صرف چند زیور روپیہ لے کے گاؤں والوں کے ہمراہ
گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے کیونکہ مسلمانوں پہ ظلم بڑھ گیا تھا. ہنرمندوں کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی جا رہی تھیں اور انگریز ان کے سامان کو آگ لگا کے تماشا دیکھتے تھے. مسلمانوں کی زمین، جائیداد، کاروبار، تجارتی سامان، کارخانے سب چھین لیے گئے. ان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا اور کاروبار کے دروازے بند کر دیے گئے. تمام تعلیمی ادارے مسلمانوں سے چھین لیے گئے اور انگریز ان کو اپنے لیے استعمال کرنے لگ گئے. اس طرح مسلمان تعلیم سے بھی محروم کر دیے گئے. اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ درختوں پر مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں اور مسلمان درختوں کے ساتھ اس طرح لٹک رہے تھے جیسے آم اپنے درخت میں لٹکا کرتے ہیں. ساؤتھ ایشیا انڈر دا برٹش رول. Political situation of the subcontinent. British came in South Asia as a trader, but due to favorable condition, they captured one state after another. After the failure of War of Independence 1857, Muslim rule in South Asia was ended and subcontinent came under the direct rule of British Crown. The year 1857 brought decline to the Muslim rule in India. Muslims and Hindus participated in the War of Independence, but the British held only Muslims responsible for the rebellion. The Muslims were persecuted ruthlessly and left at the mercy of time, and millions of Muslims were massacred. جائزہ لیتے ہیں کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں. This is the portrait of Sir Syed Ahmad Khan. First of all, the biography of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born on 17 October 1817 in Delhi. At that time, the Mughal rule was established and Sir Syed Ahmad Khan and his family were attached with Mughal court. Sir Syed Ahmad Khan received education in Holy Quran, Arabic, Persian, history, mathematics, and medicine. After completing his education, he entered the British East India Company's civil service. He appointed as a sub-judge in 1841. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ بات یاد رکھیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد اپنے خاندان کی طرح مغل حکومت کی ملازمت کرنے کے بجائے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت انہوں نے اختیار کی. اس وقت مغل حکومت پورے ہندوستان پہ موجود تھی، تو سر سید احمد خان نے ترجیح دی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت حاصل کریں، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی مغل دربار کی نسبت زیادہ بہتر سہولتیں فراہم کر رہی تھی اپنے ملازمین کو. یاد رکھیں سر سید احمد خان مغل حکومت کے ملازم نہیں تھے بلکہ برٹش گورنمنٹ کے ملازم تھے، اور سر سید احمد خان نے اپنی اسی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی. When War of Independence 1857 broke out, Sir Syed saved many British officers and their families. تو جنگ آزادی کے وقت جب ہر طرف انگریزوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو سر سید احمد خان نے اپنے گھر میں بہت سے انگریزوں کو پناہ دی اور ان کو بحفاظت ان علاقوں سے نکال کر انگریزوں کے محفوظ علاقوں تک پہنچایا. انگریز اس بات پہ سر سید کے احسان مند ہوئے اور جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد جب انہوں نے ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو سر سید احمد خان اس مصیبت سے محفوظ رہے اور ان کو ملازمت پہ بھی بحال رکھا گیا. اور سر سید احمد خان نے پھر اپنی انہی پوزیشنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو جو اس وقت بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے تھے ان کو بچانے اور اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کی.
In 1877, he appointed as a member of British Imperial Council of India. He served for Muslim nation after War of Independence, and he died on March 27, 1898, after a long struggle for Muslims of India. Political and religious services of Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed tried to overcome the misunderstandings between Muslims and British through his writings. Point to remember that it was a hard time for the Muslims. So British ہر قسم کا ظلم و ستم مسلمانوں پہ کر رہے تھے، اور یہ وقت ضروری تھا کہ انگریز جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم روک دیں. تو سر سید نے اس کی کوشش شروع کی، اور چونکہ سر سید کے انگریزوں سے بھی اچھے تعلقات تھے تو اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو غلط فہمیاں قائم ہو گئی ہیں انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں سے متعلق، ان کو دور کیا جائے یا کم کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ پمفلیٹس اور کتابوں کا سہارا لیا تاکہ برٹشرز جو ہے وہ مسلمانوں سے جو سلوک ہے اس کو بہتر بنائیں. فرسٹ آف آل ہی روٹ بک ٹائٹل کازز آف انڈین میوٹنی، رسالہ اسباب بغاوت ہند. یہ انہوں نے اس وقت لکھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صرف مسلمان ہی ذمہ دار نہیں ہیں 1857 کی بغاوت کا، اور اس میں انگریزوں کی پالیسیاں بھی شامل ہیں، اور یہ بھی مینشن کیا کہ ہندوؤں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، تو صرف مسلمانوں پر ہی ظلم کیوں. He wrote a book titled The Loyal Mohammedans of India. اس بک میں انہوں نے انگریزوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو حکومت انگریزوں نے برصغیر پہ حاصل کی ہے تو بہت سے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، تو اسی بنیاد پر ہی انگریز اس ساؤتھ ایشیا پہ قابض ہوئے. تو اس میں ایسے لوگوں کی ایک فہرست دی گئی تھی جنہوں نے انگریزوں کی مدد کی تھی ہندوستان پہ قبضہ کرنے میں. He wrote a book titled رسالہ احکام توام اہل کتاب. تو اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہندو جو ہے کسی بھی دوسری قوم کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے. ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، کھانا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، ان کے برتن ناپاک ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، تو برتن ناپاک نہیں ہوتا ان کے کھانے سے، ان کے کھانے سے جگہ یا وہ ناپاک نہیں ہوتے. تو انہوں نے یہ لکھنے کی کوشش کی کہ ہندوؤں کی نسبت مسلمان انگریزوں کے زیادہ قریب ہیں. He wrote a book titled تحقیق لفظ نصارہ. قرآن مجید میں جو ہے لفظ نصارہ استعمال کیا گیا ہے، چونکہ انگریزوں کا مذہب عیسائیت تھا تو ان کے لیے جس کا مطلب عربی میں مددگار کے طور پر ہیں. تو سر سید نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن میں ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں. He wrote a book titled تبین الکلام a commentary of Bible. چونکہ انگریزوں کی مقدس کتاب بائبل تھی تو سر سید نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید اور بائبل میں بہت سے واقعات مشترک بھی ہیں. تو یہ سر سید کی کوشش تھی تاکہ انگریزوں کو مسلمانوں کے قریب لایا جا سکے، غلط فہمیاں دور ہو سکیں، اور انگریز جو ہے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے جبکہ ہندوؤں کو پروموٹ کر رہے تھے، تو اس پالیسی میں توازن قائم رکھا جا سکے. As a member of the British Indian Imperial Legislative Council, he took up the Indian problems. He demanded that the number of Muslim seats in Viceroy's Council should be fixed. He demanded for separate electorate for Muslims of South Asia. He protected the Urdu language during Urdu-Hindi controversy 1867 and he revived the two-nation theory. اس وقت انگریز اپنا ڈیموکریٹک ماڈل ساؤتھ ایشیا میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو سر سید نے محسوس کر لیا تھا کہ ڈیموکریٹک ماڈل میں اکثریت
کے بلبوتے پر ہی حکومت ہوتی ہے اور ہندوؤں کی اکثریت تھی جس سے وہ مسلمانوں کو کچل دیں گے، تو سر سید نے یہ محسوس کیا اور انگریزوں سے کہا کہ آپ اپنا ماڈل ضرور لے کر آئیں اور اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں آبادی بہت زیادہ ہے اور مسلمانوں کی اتنی آبادی دنیا میں کہیں پر نہیں ہے جتنی ہندوستان میں ہے، تو اس حوالے سے مسلمانوں کو جداگانہ حق کا انتخاب دیا جائے کہ مسلمان جو ہے وہ جو آبادی ہے اس کے مطابق ان کی جو سیٹ جو ہے وہ فکس کر دی جائے اور اس سیٹ پہ صرف مسلمان ہی امیدوار الیکشن لڑ سکیں اور مسلمان ووٹر ہی ووٹ دے سکیں، اس طرح مسلمانوں کی کوئی سیٹ ضائع نہیں ہوگی۔ اور جوائنٹ الیکٹوریٹ میں یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کی بکھری ہوئی آبادی ہے تو مسلمانوں کی بہت زیادہ سیٹیں ضائع ہو جائیں گی اور ہندو اس پر قابض ہو جائیں گے، اور جو انگریزوں کا ڈیموکریٹک ماڈل ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہوگی، ان کی آبادی سے بھی کم ہوگی، اس لیے سر سید نے کہا تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم اس میں اڈاپٹ کیا جائے۔ اردو لینگویج مسلمانوں کی ساؤتھ ایشیا کے اندر مذہبی اور سیاسی زبان تھی، تو جو ان کو مشترکہ زبان تھی جو انہیں متحد رکھتی تھی، لہٰذا سر سید احمد خان نے انگریزوں کو باور کرایا کہ اردو کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ ہندو زور دے رہے تھے کہ اردو کو ختم کر کے ہندی رائج کی جائے۔ اردو عربک اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے جبکہ ہندی جو ہے گرمکھی دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، سنسکرت کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو ہندوؤں کی مقدس زبان ہے۔ تو اس طرح خطرہ تھا کہ مسلمان اپنے مذہب سے اپنے ثقافتی ورثے سے کٹ جائیں گے، تو سر سید نے اس میں مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی اور 1867 میں اردو کی ڈیفنس کے لیے انہوں نے تحریک چلائی اور اس کے علاوہ برصغیر میں دو قومی نظریے کو زندہ کیا اور مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہیں اور اپنے لیے الگ جد و جہد۔ ایجوکیشنل سروسز آف دا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان established school at مرادآباد 1859 and غازی پور 1862۔ یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا، انگریزوں نے مسلمانوں کے تمام اسکول کالجز پر قبضہ کر لیا تھا، کوئی مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، تو سر سید نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ مسلمانوں کے یہ دو تعلیمی ادارے بنائے۔ انگریزوں نے اس لیے سر سید کی مخالفت نہیں کی کیونکہ سر سید نے کچھ انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں اور وہ لوگ پھر سر سید کی حمایت کرتے تھے انگریزوں میں رہ کے، تو سر سید اس کے بلبوتے پر اور اس حمایت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے ان کو آسانی ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی 1864، اس کا مقصد یہ تھا کہ یورپ کے اندر سائنس پہ جو کام ہو رہا ہے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تاکہ مسلمان بھی یہ سمجھ سکیں کہ سائنس میں کیا ترقی ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آف محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول 1875 اینڈ کالج 1877 ایٹ علی گڑھ ان دا پروونس آف یو پی۔ تو بھارت میں سب سے بڑا جو آبادی کے لحاظ سے پروونس ہے یو پی، اس کو یونائٹڈ پروونس بھی کہتے ہیں یا اس کو اتر پردیش بھی کہتے ہیں، اپر پروونس بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ایک مشہور شہر ہے علی گڑھ، وہاں پہ سر سید نے باقاعدہ ہائی اسکول جسے کالج کا اور بعد میں یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، تو یہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنی۔ تو سر سید نے باقاعدہ اس اسکول کالج کی بنیاد اس لیے رکھی کہ مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز کیا جا سکے، اور اس کی بنیاد بھی انہوں نے انگریز وائسرائے سے رکھوائی تاکہ بعد میں کوئی انگریز آ کے اس بلڈنگ کو گرا نہ دے کہ یہاں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو سر سید نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اختیار کی، ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی، تاکہ مسلمان جو مشکل حالات میں گر چکے ہیں ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے۔ اسٹیبلشمنٹ آف محمد ایجوکیشنل کانفرنس 1886، تو سر سید نے یہ کانفرنس اس لیے قائم کی کہ سر سید نے تو صرف ایک اسکول بنایا تھا، اس کانفرنس کے تحت پورے ہندوستان سے انہوں نے مسلمان نمائندوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ علی گڑھ پیٹرن پہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اسکول کالجز بنائیں تاکہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کا آغاز ہو سکے۔ علی گڑھ ایجوکیشنل موومنٹ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا منظر۔ رول آف علی گڑھ موومنٹ فار اچیونگ پاکستان، اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ، a political Muslim party in British India,
which was established in 1906, and it was possible through the platform of Mohammedan Educational Conference. تو یاد رکھیے مسلمان تو اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا نہیں سکتے تھے، انگریزوں نے مسلمانوں پہ ہر قسم کی پابندی لگائی ہوئی تھی، تو سر سید کی قائم کردہ ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم استعمال کیا گیا، جس کی تحت مسلمان اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے تھے. لہٰذا ڈھاکہ میں اجلاس ہو رہا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا، اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا، اور تمام مسلمان نمائندے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہم مسلمان اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنائیں جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہو. It provided the leadership during the Pakistan movement. Its students supported the Quaid-e-Azam in the Pakistan movement and it protected the Muslim identity. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کا خیال رکھیں گے کہ یہی جو ہے وہ تحریک علی گڑھ ہے جس نے تحریک پاکستان کے لیے جو نمایاں لیڈرشپ ہے اس کو پیدا کیا، اور اسی طرح جو اس کے طلباء ہیں انہوں نے پاکستان کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے پورے ہندوستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا، جلسے جلوس نکالے، تحریک چلائی، مسلمانوں کو بیدار کیا. ووٹ کے وقت میں مسلمانوں کو انہوں نے کنونس کیا کہ مسلم لیگ کو پاکستان کے لیے ووٹ دیں، اور مسلمانوں کی جو الگ شناخت ہے اس کو برقرار رکھنے میں ان کا اہم کردار ہے.